میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں الجھن اور استجاب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مذکورہ بس ابھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم چپکے سے بس سے نیچے اتر گئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے۔ اس طرح رات 10 بجے کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر عطیہ کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے، وہ احتجاجی انداز میں چیخ اٹھا۔ میں لاہور والی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ 10 بجے تو میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ آپ میری بیٹی ناہید سے اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری گلی کے کونے پر موجود بیکری والا بھی میرے حق میں گواہی دے گا۔ میں نے 10 بجے کے قریب اس سے انڈے وغیرہ خریدے تھے۔ اگر میں نے رات 10 بجے آپ کے قصبے میں عطیہ کے سینے میں کوئی خنجر اتارا تھا تو پھر اسی وقت پر میں اپنے محلے ذیلدار روڈ اچرا لاہور میں کیسے موجود تھا؟ وحید اللہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اگر وہ 10 بجے رات لاہور میں اپنی موجودگی کو ثابت کر دیتا تو پھر وہ ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کے دائرے سے خود بخود باہر ہو جاتا۔ کوئی بھی شخص لاہور اور شیخو پورہ میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر گھنٹے آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا تو کسی زاویے میں سوچا جا سکتا تھا، لیکن اس کیس میں کوئی گنجائش نہیں آتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7 اکتوبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی نہ 10 سے پہلے اور نہ ہی 11 کے بعد۔ میں نے وحید اللہ کو ایک اور زاویے سے گھسنے کی کوشش کی۔ تم نے اپنی بیوی کے لیے آوارہ، بد چلن اور بدمعاش عورت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آخر کیوں؟ اس نے عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور ایک شکست خوردہ لہجے میں بولا، چھوڑیں اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ وہ اچھی تھی یا بری اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مرنے والے کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا عطیہ کے ذکر پر پہلے اس کے چہرے پر جو نفرت اور غصے کے تاثرات آ رہے تھے، اب ان میں افسردگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا تم نے ناہید کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتا دیا ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ناہید کے لیے وہ 3 سال پہلے ہی مر گئی تھی، جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے چلی گئی تھی۔ میں اس سانحے کی اطلاع دے کر اس معصوم کے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے تھانے دار صاحب۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے ناہید کی پرورش کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ اب تو وہ ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے، اگلے سال 7ویں جماعت کا امتحان دے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا، وہ آنکھوں میں اترنے والے موتیوں کو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کی بھراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا دکھی تھا۔ یہ سچ ہے، کسی بھی بچے کی شخصیت کی تکمیل کے لیے اس کے سر پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ موجود رہنا ضروری ہے۔ اسے دونوں کی یکساں محبت ملنی چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ قربانیاں دیتی ہے، شاید اس لیے قدرت نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی ہے۔ خدا کسی بچے کو ماں سے محروم نہ کرے۔ وحید اللہ کی کیفیت نارمل ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ 3 سال بعد اچانک تمہیں بیوی کو طلاق دینے کا خیال کیوں آ گیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ میرے قصبے میں کلینک کھولے بیٹھی ہے؟ کیا ان 3 سالوں میں تم اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ سوالات کے اس تانتے نے اسے بوکھلا دیا۔ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، لگتا ہے مجھے آپ کو وہ حقیقت بتانا ہی پڑے گی جس نے مجھے آپ کے قصبے جانے پر مجبور کر دیا، ورنہ آپ تفتیش کے نام پر سوالات کر کر کے میرے دماغ کا کیما بنا دیں گے۔ تم کس حقیقت کا ذکر کر رہے ہو وحید اللہ؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس حقیقت کا نام ہے خط۔ خط؟ میں الجھ کر رہ گیا، کیسا خط؟ ٹھہریں میں آپ کو وہ خط دکھا دیتا ہوں، وہ اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا، پھر ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں استجابیہ انداز میں وحید اللہ کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ اپنے کوٹ کے پٹارے میں سے کون سا انکشاف برآمد کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لیں، آپ بھی اس شاہکار کو پڑھ لیں۔ میں نے طے شدہ اس پرچے کو کھولا اور اس کی تحریر پر نگاہ جما دی۔ وہاں لکھا تھا، تم بھی عجیب قسم کے بندے ہو، بیوی کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے وہ یہاں کون کون سے گل کھلا رہی ہے؟ سنو گے تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا۔ پتہ نہیں تم کتنے بے غیرت شوہر ہو۔ اگر بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے تو اسے آزاد کر دو۔ جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے اس کا ہر کرتوت تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ وہ یہاں کے ایک با اثر شخص نادر خان کی رکھیل بنی ہوئی ہے۔
اسی بندے نے اسے مین بازار میں کلینک کھول کر دیا ہے۔ نادر خان دن رات اس کے کلینک میں گھسا رہتا ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی بیوی کا کوئی مناسب بندوبست کرو۔ میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں، اور وہ یہ کہ نادر خان اور عطیہ کے خفیہ تعلقات کی خبر نادر خان کی بیوی کو بھی ہو گئی ہے۔ نگت بڑی جلال والی عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ آخر میں ہمارے قصبے کا مکمل ایڈریس درج تھا۔ راکم الحروف کا نام کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس تحریر سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی لکھنے والا ہے یا لکھنے والی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے اس تحریر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، ورنہ وہ خاصی ناپختہ تحریر تھی۔ لگتا تھا جیسے پرائمری کے کسی بچے نے طبع آزمائی کی ہو۔ ویسے تحریر کے پیچھے سوچ بہت پختہ تھی۔ اب یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی ان پڑھ شخص نے وہ خط کسی بچے سے لکھوایا ہوگا یا پھر کسی بہت ہی کم لکھے پڑھے شخص نے خود وہ تحریر کیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس خط کو پڑھا اور نظر اٹھا کر سوالیہ انداز میں وحید اللہ کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب میں یہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے عطیہ پر شدید غصہ آیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے گھر تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ہنوز وہ میرے نکاح میں تھی۔ میں اس کی بے غیرتی کا قصہ پڑھ کر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کسی شوہر کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں ہر روز اس خط کو کئی بار پڑھتا اور ہر مرتبہ میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس خط سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے، لیکن اب تازہ ترین حالات میرے علم میں آ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے شیخو پورہ کے پاس اس قصبے میں جانا چاہیے۔ عطیہ وہاں کیا گند پھیلا رہی ہے یہ اس کا دین ایمان۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، چنانچہ تم 7 اکتوبر کی رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر پہنچے اور 3 لفظ بول کر اسے فارغ کر دیا۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن کی ایک الجھن کو دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس خط کا لفافہ بھی محفوظ ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ خط واقعی ہمارے قصبے سے ارسال کیا گیا تھا یا کہیں اور سے۔ حالانکہ تحریر سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وحید اللہ کے ذہن میں آگ لگانے والا اسی قصبے کا باسی ہے۔ بہرحال تصدیق ضروری تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مختلف درازیں کھول اور بند کر کے دیکھتا ہوا بڑبڑاتا رہا۔ میں نے خط نکال کر وہ لفافہ یہیں کہیں ڈال رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیں جناب، مل گیا لفافہ۔ میں نے لفافے پر ثبت مہروں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک مہر ہمارے قصبے سے متعلقہ ڈاک خانے کی تھی۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ خط اسی قصبے میں سے کسی شخص نے وحید اللہ کو ارسال کیا تھا۔ وہ شرپسند جو کوئی بھی تھا، نادر خان اور ڈاکٹر عطیہ کا پکا دشمن تھا، اور مجھے جلد از جلد اس شرپسند کو قانون کی گرفت میں لانا تھا۔ لاہور میں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے مذکورہ خط کو اپنی جیب میں محفوظ کر لیا اور وحید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا، جب تک عطیہ مرڈر کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، تم اپنے علاقے کے تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا، عطیہ کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ مجھے عطیہ اور عطیہ کی لاش سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ میرا نام اس کے نام کے ساتھ کہیں نہیں آنا چاہیے۔ کیا اس کی لاش کو کسی لاوارث کی مانند ہم اپنے قصبے کے قبرستان میں دفن کر دیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا۔ وہ بڑی صفاقی سے بولا، جو لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وہ 3 سال پہلے میری اور اپنی بیٹی کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں نے چند روز پہلے اسے رشتہ ازدواج سے خارج کر دیا۔ اب اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق ناتا نہیں۔ میں نے ایک زمینی حقیقت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، وحید اللہ، اگر کل کلاں تمہاری بیٹی کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کن حالات میں ہوئی اور تدفین کس قسم پرسی میں انجام پائی، تو کیا وہ سوچے گی نہیں؟ تم نے تو طلاق دے کر عطیہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، لیکن دنیا کی کوئی زبان ابھی تک ایسے الفاظ تخلیق نہیں کر سکی جو خون کے رشتوں کو یکسر ختم کر دیں۔ اگر زندگی کے سفر میں کبھی تمہاری بیٹی سوالیہ نشان بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں ناہید کو سمجھا لوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ وحید اللہ کے ساتھ مزید وقت گزارنا گویا وقت برباد کرنے کے مترادف تھا۔
چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارا قصبہ زیادہ بڑا تو نہیں تھا اور کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، تاہم لکھے پڑے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، ورنہ 30-40 افراد تو ضرور ایسے ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اگلے روز میں نے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو ہسپتال سے منگوایا اور نادر خان کی سرکردگی میں اس کی تجہیز و تکفین کروا دی۔ نادر خان کو میں نے لاہور میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب اس کا جوش قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر وحید اللہ وقوعہ کی رات 10 بجے لاہور میں موجود تھا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو اس نے قتل نہیں کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عطیہ کا قاتل کون ہے؟ اس سوال کا جواب وہی شخص دے گا جس نے اس قصبے سے وحید اللہ کو وہ اشتعال انگیز خط لکھا تھا۔ ہمیں اس گمنام شخص کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں نے مذکورہ خط نادر خان کو بھی پڑھوا دیا تھا اور وہ خط پڑھ کر بڑا چراغ پا ہوا تھا۔ اس تحریر میں نادر خان کی بیوی نگہت کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اور اسے ایک جلالی عورت قرار دیتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نادر خان نے متفکر لہجے میں کہا، ملک صاحب، وہ نامراد جو کوئی بھی ہے میرا پکا دشمن ہے۔ اس نے نہ صرف میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے بلکہ میری بیوی کو بھی اس معاملے میں ملوث کرنے کی صحیح کی ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ وہ بندہ جلد از جلد سامنے آ جائے۔ میری بھی یہی تمنا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس فتنہ پرور شخص کو سامنے لانے کے لیے ہمیں کوئی چال چلنا ہوگی، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ پھر آئندہ آدھے گھنٹے میں ہم مذکورہ شخص کو ٹریس آؤٹ کرنے کا منصوبہ ترتیب دے چکے تھے۔ یہ کام 3-4 مراحل میں ہونا تھا۔ پہلے ان افراد کو چیک کیا جاتا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر ان کی تحاریر کے نمونے خط کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جاتا۔ اس کے علاوہ پرائمری اور مڈل کے بچوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا تھی کہ آیا ان میں سے کسی سے وہ خط تو نہیں لکھوایا گیا تھا۔ یہ کام اگرچہ تھوڑا پیچیدہ تھا لیکن مجھے امید تھی کہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، اور بالآخر چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد میری امید بھر آئی۔ میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وحید اللہ کو وہ آتش بار خط کس نے ارسال کیا تھا، اور اس فتنہ انگیز شخصیت کا نام تھا دائی حنیفہ۔ دائی حنیفہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ یہ انکشاف قصبے ہی کی ایک بیوہ عورت نے کیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھی اور کبھی کبھار دائی حنیفہ سے اپنے بیٹے کو خط لکھوا لیا کرتی تھی۔ اس بیوہ عورت کا بیٹا نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ بیوہ عورت نے خط کی تحریر کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ 100% دائی حنیفہ کے ہاتھ کا کمال تھا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے اور یہاں تو ایک واضح اشارہ موجود تھا، لہٰذا مذکورہ گاڑی ٹاپ گیئر میں دوڑنے لگی۔ میں نے فی الفور دائی حنیفہ کو تھانے بلا لیا اور اس پر سوالات کی بارش کر دی۔ وہ بہت سٹ پٹائی، بوکھلائی اور ایک ہی رٹ پر قائم رہی کہ مجھے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ خط اس کا تحریر کردہ نہیں۔ میں نے اس کی تحریر سے خط کا موازنہ کر کے دکھایا، لیکن وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی۔ مجبوراً مجھے سخت رویے کو اپنانا پڑا۔ حنیفہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور اس کی بینائی بھی کمزور تھی، لیکن آنکھوں میں اتنی روشنی باقی تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے کا کام کر سکے۔ اس کی صحت، عمر اور عورت ذات ہونے کے سبب اس پر کسی قسم کا تشدد میں آزمانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ 2 روز پہلے ایک ہٹا کٹا مویشی چور میرے ہتھے چڑھا تھا اور اس وقت وہ حوالات میں بند تھا۔ وہ بھی زبان کھولنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بوٹے کو علیحدگی میں پروگرام سے آگاہ کر دیا، پھر اسے اپنے کمرے میں بلا کر حنیفہ کی موجودگی میں کہا، بوٹے، تم اس دائی کو اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ، لیکن اس کا نمبر دوسرا ہے۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر بڑی صفاقی سے کہا، جانتے ہو نا پہلا نمبر کس کا ہے؟ جی ملک صاحب، حوالدار جلدی سے بولا، پہلا نمبر اس اچھو ڈنگر چور کا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اچھو اور حنیفہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے، لیکن اپنی اپنی باری پر۔ حوالدار حنیفہ کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم کی جانب سے اچھو مویشی چور کے کراہنے کی اور بل بلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے حوالدار کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ اچھو کے ساتھ جو بھی کارروائی کی جائے وہ حنیفہ کی نظر کے سامنے ہو، تاکہ اس ٹریلر کو دیکھ کر وہ اس فلم کا اندازہ لگا لے جو اس کے ساتھ پیش آنے والی تھی۔ یہ ایک مؤثر ٹوٹکا تھا۔ 15 منٹ کے بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ حنیفہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ 1 منٹ بعد وہ میرے روبرو کھڑی تھی۔
اور اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، مجھ پر کوئی تفتیش نہ کرنا، میں قبول کرتی ہوں کہ وہ خط میں نے ہی وحید اللہ کو لکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور کہا، اب یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو قتل کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولی، خدا پاک کی قسم، ڈاکٹرنی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو وہ خط اس کے گھر والے کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ وہ اس منحوسنی کو مار کوٹ کر یہاں سے لے جائے تاکہ ہمارے رزق روزگار کی راہ کھل سکے۔ میں نے اس خط کے مدرجات کو دہرایا اور کڑے لہجے میں سوال کیا، تم نے نادر خان کے ساتھ ڈاکٹر عطیہ کو نتھی کر کے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ عطیہ سے تمہاری دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ نادر خان سے تمہارا کیا بیر ہے؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں لکھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نادر خان اور ڈاکٹرنی کے درمیان کوئی گہرا چکر تھا، اور مجھے شک ہے خان اس ڈاکٹرنی سے شادی کرنے والا تھا۔ شادی؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ خدا کا بندہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بے شک وہ شادی شدہ ہے، لیکن نگہت میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کے لیے پر تول رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن خان کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، نگہت کے دکھ کو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں تھانے دار صاحب۔ بچے کے سلسلے میں پہلے میں اس کا علاج کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹرنی کے آنے کے بعد نادر خان نے میرا علاج بند کروا دیا اور نگہت ڈاکٹرنی کے کلینک پر جانے لگی۔ مجھے امید تھی کہ اگر نگہت سال 6 مہینے تک میرا علاج کروا لیتی تو ضرور اس کی کوکھ آباد ہو جاتی، لیکن ان 6-7 ماہ میں ڈاکٹرنی نے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کون سا ہاتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو اندیشہ ہے اس نے نگہت کی کوکھ کا سوا ستیہ ناس مار دیا ہوگا۔ وہ جلی کٹی پر اتر آئی تھی۔ میں نے اسے پٹڑی پر رکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس کس نے دیا؟ نگہت سے لیا تھا میں نے وہ ایڈریس، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹرنی نے نادر خان کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا رکھی ہے۔ نادر سے نگہت تک اور نگہت سے مجھ تک وہ کہانی پہنچی، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈاکٹرنی نے نادر خان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ کہانی گھڑی تھی۔ وہ مجھے کوئی بہت ہی گھیرو قسم کی عورت لگتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹڑی سے اترنے لگی تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم نے نادر اور عطیہ کے جن پوشیدہ تعلقات کا ذکر کیا ہے، کیا نگہت اس سے واقف ہے؟ جی ہاں، پوری طرح واقف ہے۔ اس نے بڑی شدت سے اسبات میں سر ہلایا اور بولی، تھانے دار جی، نگہت بہت ہی دکھی اور پریشان حال عورت ہے۔ میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہوں۔ جس عورت کا شوہر چھن رہا ہو، آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تم نے وحید اللہ والے خط میں نگہت کو ایک جلالی عورت گردانا ہے اور کہا ہے کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، تو میں نے کون سا غلط کہا ہے؟ وہ بیچاری تو نادر خان کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ اس کا بس چلے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نے اسے 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا نگہت جوش میں آ کر ڈاکٹر عطیہ کو قتل بھی کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ بے ساختہ بولی، پھر گڑبڑا گئی، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ بات بدلتے ہوئے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں اس نے کہا، وہ میرا مطلب ہے جی، سر پر آن پڑے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے کہا، تمہارا جو بھی مطلب ہے وہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال میں نادر خان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے حنیفہ کو حوالدار محمد بوٹے کے حوالے کیا اور ASI عظیم خان کو ساتھ لے کر نادر خان کے گھر پہنچ گیا۔ حنیفہ نے جس انداز میں نگہت کا تعارف کروایا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ڈاکٹر عطیہ کی قاتل ہے، یا پھر یہ لوگ قاتل کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں۔ حنیفہ میرے قبضے میں آ چکی تھی، لہٰذا نگہت کو پہلی فرصت میں گھسنا ضروری تھا۔ نادر خان اس وقت گھر پر ہی تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے تو وہ مجھے جلدی سے اپنی بیٹھک میں لے گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، وہ بدبخت کون ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم پہلے اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ، پھر بتاتا ہوں۔ میری بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ بتاتا ہوں، تم نگہت کو بلاؤ تو صحیح۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور نگہت کو بلانے گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔
حنیفہ کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے بارے میں نے نادر خان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھک میں نمودار ہوا۔ میں نگہت کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ حنیفہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اللہ نے نگہت کو 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی تھی۔ وہ ایک لہیم شہیم اور تنو مند عورت تھی۔ کوئی عام سا مرد اس کے لپیٹے میں آ جاتا تو سانس لینا مشکل ہو جاتی۔ میں نے نگہت کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پلک جھپکتے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ بآسانی ڈاکٹر عطیہ کی گردن دبا سکتے ہیں۔ وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ چکے تو نادر خان نے کہا، جی ملک صاحب، نگہت آ گئی ہے، بولیں اب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کچھ کہنے کے بجائے یک ٹک نگہت کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے اگلے ہی لمحے نظر چرا لی اور کسی مجرم کی طرح بے چین ہو گئی۔ میں اس کے بدن کی اضطراری جنبشوں کو باریک بینی سے نوٹ کرنے لگا۔ وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ کی تاب نہ لا سکی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے بیٹھک سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا، میں نے کڑک کر کہا، رک جاؤ نگہت بیگم، تمہارا جرم کھل چکا ہے، اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ ملک جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادر خان ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نادر خان کو نظر انداز کیا اور ASI کو حکم دیا، اعظم خان، نگہت کو گرفتار کر لو۔ آپ میری بات تو سنیں ملک جی۔ نادر خان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگہت کو آپ کس جرم میں گرفتار کر رہی ہیں؟ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جب میں آپ کے گھر آیا تو میرے ذہن میں ایک شک تھا، لیکن تمہاری بیوی کی حرکات و سکنات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے ایک لمحے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عطیہ کو آپ کی بیوی نگہت نے قتل کیا ہے خان صاحب۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھل پڑا۔ کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ادھر تھانے کے حوالات میں موجود ہے، میں نے نگہت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں ASI اسے آہنی زیور پہنا چکا تھا۔ میں نے دائی حنیفہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے نہ صرف وحید اللہ کو خط لکھنے کا اقرار کیا ہے، بلکہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی بہت سے انکشافات کیے ہیں، اور نگہت نے ان انکشافات کی تصدیق کر دی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے دیا سلائی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نگہت اچانک ہی تھکی تھکی اور پزمردہ دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے کی تازگی اور رونائی پل بھر میں کافور ہو گئی۔ یہ اس کے مجرم ہونے کا ایک مسلم ثبوت تھا۔ گویا میں نے بالکل ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ قانون جب ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کیس بھی چٹکی بجاتے میں حل ہو جاتا ہے۔ مجھے نگہت پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور تھوڑی سی کڑی پوچھ گچھ کے بعد اس نے ڈاکٹر عطیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اپنا طویل بیان ریکارڈ کرواتے وقت اس نے اس قتل کی تحریک کا سہرا دائی حنیفہ کے سر باندھ دیا، جو رفتہ رفتہ نگہت کے کانوں میں ڈاکٹر عطیہ اور نادر خان کے خلاف زہر ٹپکاتی رہتی تھی۔ نگہت کی تمام تر معلومات کا ذریعہ دائی حنیفہ ہی تھی۔ نگہت کو اس کے سوا اپنے مسئلے کا اور کوئی حل نہیں آیا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کو اپنے راستے سے صاف کر دے۔ پھر جب نادر خان لالا موسیٰ گیا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ نگہت کے مطابق ڈاکٹر عطیہ نہ صرف اس کا شوہر چھین رہی تھی بلکہ علاج معالجے کی آڑ میں وہ اسے مستقل بانجھ بنانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، اور یہ تمام تر زہریلی باتیں دائی حنیفہ نے اس کی سوچ میں انڈیلی تھیں۔ ایک فتنہ پرور اور سازشی عورت کی مکاری نے کتنا بڑا فساد کھڑا کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایسی دیا سلائی عورتوں کے شر سے اللہ ہر گھر کو محفوظ رکھے، آمین۔